أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ I swear by the fig and the olive and by Tin, the mount of Sinai, and by this peaceful city. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، we have created man in the best composition۔ ثم رددناه أسفل سافلين، پھر ان میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کے حالات والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی بدصورتی سے اور قوت ضعف سے بدل جاتی ہے اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ مقصود اس سے بیان کرنا کمال قبا کا ہے، جس سے ان کے دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالیٰ کی قدرت ہونا واضح ہوتا ہے۔ قوله تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف الی آخرہ، اور مقصود اس صورت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر ثابت کرنا ہے، جیسا کہ فما یکذبک بعد بالدین کے جملے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے عموم سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے سب کے سب قبیح اور برے ہو جاتے ہیں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے آیت میں کہ استثناء بیان کیا جاتا ہے۔ ثم رددناه أسفل سافلين، then we turned him into the waste of the low۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا، جس میں بتلا دیا کہ مومن صالح بوڑھے ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آگے خلقنا اور رددنا پر تفریع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق اور تقلیب احوال پر قادر ہے تو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، except those who believed and did righteous deeds, because for them there is a reward never ending۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو انسان پھر کون سی چیز تو جو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے، یعنی وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے قیامت کا منکر ہو رہا ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، so what can make you after all this to deny the requital؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تصرفات دنیاویہ میں بھی، جن میں سے تخلیق انسانی اور پھر بڑھاپے میں تغیرات کا ذکر اوپر آیا ہے، اور تصرفات اخرویہ میں بھی، جن میں سے قیامت
و مجازات بھی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، Is Allah not the greatest ruler of all the rulers؟